والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب خالد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مرجع العلماء حضرت مولانا ابراہیم قاسمی اور ہمارے بھائی اور تمام حفاظ کرام. جیسا کہ ناظم صاحب نے کہا کہ 10 منٹ سیرت کے موضوع پر اپنی بات پیش کریں. ناظم صاحب نے تو عنوان متعین کر دیا، لیکن ابھی ان دنوں ہمارے ذہن میں جو احساسات میں ان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستو، آج ہمارے معاشرے میں شدید اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہے. لوگ جھوٹ در جھوٹ بہرحمی کے شکار ہو رہے ہیں. لوگوں نے حلال و حرام، نیکی اور بدی کی سمجھ بوجھ رکھنا چھوڑ دیا ہے. آخر اس معاشراتی بگاڑ کی وجہ ہمیں غور کرنی ہوگی. کیا ہم بحیثیت مسلمان اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم سیدھی راہ پر ہیں؟ کیا ہم اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ ہمارا پیارا وطن اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے. اسلام زندگی کے تمام امور پر محیط ہے، زندگی کے تمام میں رہنمائی کرتا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام میں رہنمائی جاتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مستعد ہوں، اپنا تعلق مع اللہ مضبوط کریں اور اپنی ہر خواہش کو رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کریں. آخر اسلام ہے کیا؟ اسلام نام ہے دو چیزوں کا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جاتے وقت، اس دنیا سے وصال فرمانے کے وقت وہ دونوں چیزیں امت کو سپرد کر دی اور فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنۃ رسولہ. یہ لوگوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک اپنے معاملات کو ان دونوں چیزوں سے پکڑتے رہو گے، دنیا کی تمام کامیابیاں تمہارے قدموں میں آتی رہیں گی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن شریف اور دوسری سنت رسول اللہ یعنی حدیث مبارکہ. جب تک مسلمان اپنے معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرتا رہا، جب تک کہ مسلمان اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارتا رہا تو زندگیوں میں امن اور سکون تھا، معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول تھا. لیکن جس وقت سے مسلمانوں نے شریعت اور سنت کو پسے پچھ ڈال دیا، اس وقت ہم دنیا کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گئے. کیا ہم نے سوچا کہ آج ہمارے معاشرے کی حالت دیگر کیوں ہے؟ آج ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی کیوں ہے؟ آج ہمارے خاندان کا شیرازہ کیوں بکھر رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ اصلاح کی شاہراہ پر کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن اور سنت سے تعلق کو توڑنا ہے اور اصلاح معاشرہ کے پیغمبرانہ اصول سے انحراف. آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، خود صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو دین پر لانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے.
اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے اسلام نے صرف اپنے اصلاح کی ذمہ داری عائد کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصلاح کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی ذمہ داری گھر کے سربراہ پر عائد کی ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس فریضے سے مستثنی قرار نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا، انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس فریضے کو انجام دینے کے لیے مستعد ہو گئے اور اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو دسترخوان پر جمع فرمایا اور خطبہ دیا کہ بنی عبد المطلب، مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو اتنا لے لو، خدا کی قسم مجھے عرب میں کوئی ایسا جواب نہیں ہے جو اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت میں تمام بھلائی لے کر آیا ہوں، تو کون ہے تم میں سے جو میرے اس کام میں میرے ہاتھ کو مضبوط کرے اور جس کے نتیجے میں میرا بھائی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کے عذاب سے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ لفظ اہلیکم میں بیوی، اولاد، غلام، باندی سب داخل ہیں، اور بعید نہیں کہ ہمہ وقت کی نوکر چاکر غلام اور باندی کے حکم میں داخل ہیں۔ اس آیت کے اندر گھر کے ذمہ دار کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی دوزخ کے عذاب سے بچے، جو لوگ اس کی تربیت اور کفالت کرتے ہیں ان کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، یا اللہ کے نبی کہ اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کیسے بچاؤں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تم بھی اپنی اولاد کو ان کاموں کو کرنے کا حکم دے دو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے تم بھی اپنی اولاد کو ان کاموں سے منع کرو۔ یہ طریقہ ہے جو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچاتا۔ حضرات فقہا نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر گھر کے سربراہ پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بیوی کو، اپنی اولاد کو حلال و حرام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی عملی مشق۔ میرا میں اتنی